آپ 18 سالوں سے ہیں, آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ کہ وے فارورڈ, بالکل آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کار اس کا یہ کہ اس کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا جائے, اس ریاست کو اسلحے کے, اس شہر سے رو کے دیے ہوئے اسلحوں کے. کیا کریں ہم, کیا کریں ہم نے اس شہر میں امن کو قائم رکھنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں جو اس ایم کیو ایم نے اور اس کے لوگوں نے اور اس کے نوجوانوں نے رول پلے کیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ کی 70 سالہ تاریخ میں کسی کمیونٹی کی آپ یہ مثال پیش نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ اس شہر میں 25 سالوں تک رو کا تسلط تھا. اس شہر میں 22 لوگ روزانہ مرتے تھے. اس شہر کو بند کر کے اس کی اکانومی کو تہو بالا کیا جاتا تھا. اس شہر میں رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ کوئی کیوں مر رہا ہے, کیوں مار رہا ہے, اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. ایک دن میں 100 لوگ مرتے تھے. اس شہر کے نوجوانوں نے, ان نوجوانوں نے, اور ریاست 30 سالوں سے وہ قتل و غارت گری, رو کے تسلط کو ختم کرنے میں ناکام تھی. اس ایم کیو ایم کے نوجوانوں نے اس ملک کی خاطر, اس ریاست کی خاطر, ریاست سے تعاون کر کے شہر کا سارا اسلحہ جمع کر کے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے. اس ریاست کو ٹرک کے ٹرک دیے, اس ریاست کو اسلحے کے, اس شہر سے رو کے دیے ہوئے اسلحوں کے ٹرک کے ٹرک حوالے کیے. بینکس, سرکاری عمارتیں, یہ سب 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پنڈی میں ہوئی ہیں, یہ ساری آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی. پھر یک جنبش قلم 2008 کی حکومت میں یہ سارے کیسز ایم کیو ایم نے ختم کر دیے, ایک آرڈر کے, وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر کے ساتھ. یہ سب ایم کیو ایم نے کیا تھا. تو آپ 18 سالوں سے ہیں, آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو ایک نوجوان جو کہ بالکل ینگ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, ڈسپونڈنٹ ہے, مایوس ہے, اس کو کوئی بھی باہر سے آئے گا, اس کو جو ہے ورغلائے گا اور وہ چل پڑے گا اس کے پیچھے. تو آپ کا پورا نظام اس ملک میں, اس ملک سے بددل کرنے والے لوگ پیدا کرنے کی فیکٹری بن گئی ہے. نمبر 1. تو میری ایک پہلی بات تو یہ کہ وے فارورڈ, بالکل آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کار اس کا یہ کہ اس کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا جائے. یہ صوبہ, اس صوبے کی ایڈمنسٹریشن اس قابل نہیں ہے کہ اتنا پوٹینشل والا 70% کما کر دینے والا شہر اس جیسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں دیا جائے جو کہ اس کے ذریعے پورے پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز, اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. یہ 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے, ہماری نسل کشی کر رہی ہے. ہر چیز میں آزاد ہے, پیسہ ہے, یہ پیسہ, یہ پاور, یہ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات یہ لوگوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ہماری فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اس کو فی الفور اس کو ختم کیا جائے. یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے, ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. اگر یہی طور طریقہ کار ہے اور 18ویں ترمیم کو جو ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا نیچے, وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گیا, نیچے جا نہیں رہا, تو فی الفور 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا, بلکہ عوام مر رہی ہے اس سے. اسی 18ویں ترمیم کی پاور کو استعمال کر کے آپ ہمیں مار رہے ہیں. تو یہ دو باتیں پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو آگے چلانے کے لیے, اس سے زیادہ اور سیولائز طریقہ کار اور کیا اپنائیں؟ نہیں جا رہے لوگوں کو کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, نہیں جا رہے شہید ہونے والے گھروں سے نوجوانوں کو نکال کر روڈ پر لانے کے لیے. اور کیا کریں؟
اور کس سے بات کریں اور کیسے بات کریں. ہر طرف میں سنتا ہوں تو کہتے ہیں بھئی فلاں فلاں تو ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے. یار ایم کیو ایم کہاں سے ذمہ دار ہے؟ جب ایم کیو ایم کے پاس یہ شہر تھا، جب بھی آپ ہمیں ملے اس وقت تو آپ ساری پارٹیوں کو جمع کر کے نہیں بولتے تھے کہ ایم کیو ایم تو ذمہ دار ہے. اس وقت تو سارا الزام ہم لیتے تھے الزام، ہاں یار یہ مسئلہ ہوا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. کیا دیکھا نہیں ہے لوگوں نے جب ایم کیو ایم کے پاس شہر تھا تو کیسا تھا یہ شہر؟ مسائل ہوتے تھے تو کیسے سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ اس پہ لگتے تھے. کیا کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے؟ تو بھائی جو جس کا کام ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، وہ اس سے زیادہ سویلائزڈ اور کون سی پارٹی ہوگی کہ اپنی لاشوں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر بیٹھ کر اتنے آرام سے ہم یہ ساری بات کر رہے ہوں. اور ہم نے ہماری ہسٹری ہے، میں نے بتا دیا کہ شہر کیا تھا ہم نے اور کیا ہوتا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے کہ جمہوریت چلتی رہے اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو ہم مریں پھر اس چکر میں؟ کب تک مریں؟ اس کی کاسٹ ہم پے کریں، 15 سالوں سے پے کر رہے ہیں کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ اور کتنے سال نمبر پورے نہیں ہوں گے تو ہم مرتے رہیں؟ تو میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو اس تباہی، اس بربادی سے پلیز اس کو جو ہے وہ اس کو اب روک لیں. اور یہ 2 حل ہیں اس ملک کے یہ 2 حل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کو فی الفور وہ آرٹیکل 148 149 نکالیں. وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے، وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے. اور اس ون آف دی اختیار میں فائنینشیل کیپٹل فیڈرل ٹیریٹری کا یہ فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا بھی ون آف دی آپشن ہے. اور وفاق اس تمام چیزوں کو، اس تمام اختیار کو آرٹیکل 148 اور 149 کے اختیارات کو استعمال کرے. میں آخر میں یہ کہوں کہ ہماری تو صوبائی حکومت نہیں آئے گی کبھی، ابھی جب تک آپ سینسس پورا نہیں کرائیں گے صحیح سے، وہ ہونے نہیں دیتے آپ صوبائی حکومت، تو ہم ہمیشہ اس صوبے میں اقلیت میں رہیں گے، ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے گی. تو اگر ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے تو ہمیں پانی نہیں دیں گے آپ.